اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے سورہ مائدہ کے رکوع 15 کا ترجمہ و تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اس پیشکش کا عنوان ہے آسمان سے دسترخوان کا مطالبہ۔ فرمان الہی ہے، جس دن اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میری نعمت کو یاد کرو، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تم کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم مٹی سے پرندے جیسی صورت میرے حکم سے بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا تھا، جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ بولے کہ یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈال دیا کہ ایمان لے آؤ مجھ پر اور میرے رسول پر، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں اور تو گواہ رہ کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ جب حواریوں نے کہا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار دے؟ تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم اچھی طرح جان لیں کہ واقعی آپ نے ہم سے سچ بولا ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والے بن جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے تو وہ ایک عید بن جائے ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ضرور یہ تم پر اتار دوں گا، مگر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر اختیار کرے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا، ایسا عذاب جیسا عذاب پوری دنیا میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ معزز ناظرین، اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے اپنے ایک اہم رسول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، تاکہ لوگ ان کے ذریعے ان کی رسالت کا اعتراف کریں، اور وہ انسانوں کے لیے اللہ کا جو پیغام لے کر آئے تھے ان کو بصر و چشم قبول کریں۔ یہ آیات و معجزات اللہ کی جانب سے تھے اور اسی کی اجازت سے ظاہر ہوتے تھے۔ ہر رسول کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اپنی خواہش سے کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں جو کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی بہت سارے رسولوں کو معجزات عطا کیے تھے۔ قیامت کے دن اللہ جب ان رسولوں سے اس تعلق سے تذکرہ فرمائے گا
تو بطور خاص عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے ان آیات و معجزات کا ذکر فرمائے گا جو اس نے ان کو عطا کیے تھے، اور ان کو یاد دلائے گا کہ بنی اسرائیل جن کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا انہوں نے عام طور پر ان کا انکار کیا، بلکہ ان سے شدید دشمنی کا مظاہرہ کیا اور ان کو کھلا ہوا جادوگر قرار دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بطور معجزہ ماں کی گود میں اور بڑھاپے میں انسانوں سے خطاب کیا، بحکم الہی مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں روح پھونک دی، مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو بھی ٹھیک کر کے دکھا دیا، بلکہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر کے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ لیکن ان چند لوگوں کے سوا جن کو اللہ نے خاص توفیق سے نوازا تھا، کسی نے ان کی نبوت کا اقرار و اعلان نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خاص ساتھیوں حواریوں نے ایک مرتبہ ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کے لیے آسمان سے کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان اتار دیں۔ یہ ایک سراسر ناجائز اور نامناسب مطالبہ تھا، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ ایسی نامناسب گزارش نہ کریں، لیکن وہ نہیں مانے اور انہوں نے اصرار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کرشمہ ضرور دکھائیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہوگا اور یہ ایک ایسا تاریخی واقعہ بن جائے گا جو اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک عید کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کے مطالبے کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے ان کی خواہش کے مطابق اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز نبی کی اس دعا کو یکسر رد تو نہیں کیا، مگر ایک ایسی شرط لگا دی جو انتہائی سخت تھی۔ اللہ نے فرمایا، میں ضرور یہ تم پر اتار دوں گا، مگر اس کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر اختیار کرے گا تو میں اس کو عذاب دوں گا، ایسا عذاب جیسا عذاب پوری دنیا میں کسی کو نہ دیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔